الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أموالكم التي جعل الله لكم قياما صدق الله العظيم. تقدس معاذ حضرت امیر جامعہ نظامیہ حفیظہ اللہ، فضیلت الشیخ استاذ الاساتذہ زین الفقہاء مفکر اسلام حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، اساتذہ کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام و سامعین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کی روحانی فیضان اور آپ تمام حضرات کے عنایتوں، نوازشوں اور شفقتوں کے زیر سایہ آخر کو اسلامی نظام معیشت دنیا کے معاشی بحران کا واحد حل کے عنوان پر لب کشائی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ سامعین ذوی الاحترام، اسلام صرف ایک مادی نظام نہیں ہے بلکہ مکمل ترین پیغام الہی اور آخری پیغام نجات ہے۔ اسلام ہر دور، ہر ملک اور ہر قوم کے لیے ہدایت و فلاح اور سعادت دارین کا سرچشمہ اور مادی، روحانی، انفرادی، اجتماعی، اقتصادی، معاشی، سیاسی، ملکی ضرورتوں کا کفیل ہے، اور اس کے دامن میں ایسے بیش قیمت جواہرات مرصع ہیں کہ ساری دنیا کی تہی دامنی اور افلاس و بحران کا حل اس کے خزانے عامرہ سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس عادلانہ نظام ربوبیت جسے اقتصادی نظام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی عملی ترویج و تشکیل رب العالمین نے خود اپنے حبیب رحمت للعالمین کے قول و فعل سے کروائی ہے کہ جن کی فطرت کی اٹھان ہی معاشی دکھوں کے ماروں کی کفالت اور مشکلات میں پھنسے ہوں کو بچانے پر رکھی گئی۔ اسلام ایک ایسے معاشی نظام کا بانی ہے جس کی بنیاد کائنات انسانی کی احتیاجات کی تکمیل پر تشکیل دی گئی ہے۔ اسی لیے یہ دنیا کے شکست خوردہ نظام کی طرح کوئی ایسا فلسفہ پیش نہیں کرتا جس سے ایک طبقہ فرعون اور قارون وقت بن جائے تو دوسرے طبقے کو نان شبینہ بھی میسر نہ ہو۔ اسلام اپنے نظام کے بنانے میں معقول عقائد و نظریات سے ہٹ کر ظن و تخمین کی راہ اختیار نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ جو ظن و تخمین کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں وہ ظن و تخمین کی سرین پر چلتے نظر آتے ہیں، تباہ و رسوا ہوتے نظر آتے ہیں، اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو نسلیں کٹ چکی ہوتی ہیں، صدیاں تباہ اور قومیں برباد ہو چکی ہوتی ہیں۔ ابھی ماضی قریب کا جائزہ لیں، رشیا کی سرزمین سے ایک انقلاب ابھرا تھا، کمیونزم کا انقلاب ابھرا تھا، اشتراکیت کا انقلاب ابھرا تھا، مساوات کے دعوے کے ساتھ ہو رہا تھا، مگر انسانی فطرت و افکار سے متصادم تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 70 سال تک کروڑوں انسانوں کی قربانی دینے کے بعد، لاکھوں مخالفین کو کچلنے کے بعد، ہزاروں سرمایہ داروں کی آنکھوں میں سرائیاں پھیرنے کے بعد جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا وہ نظام باطل تھا۔ کارل مارکس اور لینن زندہ ہوتا تو پوچھا جاتا ان بے قصوروں کے خون کا حساب کون دے گا جسے تم نے اپنے نظام کے صلیب پر چڑھایا ہے۔ اسٹالن ہوتا تو پوچھا جاتا سائبیریا کے برف زدہ علاقوں میں تڑپنے والے جسموں کا حساب کون دے گا۔ خروشچوف ہوتا تو پوچھا جاتا کمیونزم کی دہلیز پر جن لوگوں کو تم نے قربان کیا ہے ان کی لاشوں کا حساب کون دے گا۔ میں ابھی انہیں مردہ حکمرانوں کے جواب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسلامی نظام معیشت نے کہا او غنی
معاشی بحران سے آزادی چاہتے ہو، ملک کی غربت کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہو، تو اسلام کے نظام معیشت کی طرف آؤ کہ یہی وہ نظام ہے جو حالات و زمانے کی رعایت اور تقاضوں کو اپنے اندر سمو لینے کی غیر معمولی صلاحیت کے ساتھ ہر مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ضیاء ملت مفتی ضیاء الدین نقشبندی شیخ الفقہ و صدر مفتی جامعہ نظامیہ اپنے ایک مقالے میں فرماتے ہیں کہ معیشت کے بنیادی و کلیدی جزوی و فروعی مسائل کا حل قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں موجود ہے۔ تو یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں کہ جس کی بے وسیلہ یہ عالم کہ وہ حال کے شامیانے میں نظام بناتا ہے، مستقبل سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس لیے آج بننے والا نظام آج کی کفالت تو کر سکتا ہے لیکن آنے والے کل کی کفالت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آنے والا دور، آنے والے لوگ اس کی تردید و تقلید کرتے نظر آتے ہیں، مگر علم الہی میں ماضی، حال، مستقبل سب برابر اور ہر وقت موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام بھی ہر دور کے لیے یکساں مفید اور ممکن العمل ہوتا ہے۔ اسے کوئی زمانہ چیلنج نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ کسی دور کے لیے فرسودہ یا پالنا ہو سکتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج بھی معاشی بحران سے نجات دلانے کے لیے اگر کوئی نسخہ کیمیا ہے وہ اسلامی نظام معیشت ہے، جسے فضول سمجھ کر بجھا لیا تم نے وہی جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ سامعین سبیل احترام، لیکن اسلام نے معاشیات کو صحیح سمت دینے کے لیے کچھ حدود و قیود اور مطالبات رکھے ہیں تاکہ قاد الفقر ان یکون کفرا کی تفرید اور ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى کے افراد سے معاشیات کو محفوظ رکھ سکیں۔ لہذا ایسی تمام راہیں بند کر دی گئی جہاں سے معاشی بگاڑ اور بحران کی راہیں ہموار ہوتی ہے۔ مثلا جب معاش کی بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کاروبار چلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا تو لینا ہی پڑتا ہے، گویا کہ اس نے نظام معیشت میں خرابی کا ارادہ کیا تو فوراً مقنن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون نے کہا قیامت کے دن اللہ تجھ سے بات نہ کرے گا، تیری طرف نظر نہ فرمائے گا، تجھے عذاب علیم دے گا۔ یہ سن کر وہ تاجر جھوٹ سے رک گیا۔ قوم مبشر اعظم نے بشارت دی تو نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک اور تاجر ہے جس نے کم ناپنے کا ارادہ کیا کہ فوراً ایک بازو کو قرآن اور دوسرے کو حدیث نے پکڑا، کہا تو ہلاکت چاہتا ہے، قحط چاہتا ہے، رزق کی تنگی چاہتا ہے، کہا نہیں۔ تو ایک جانب سے آواز آئی اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تو دوسری طرف سے آواز آئی ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤونۃ وجور السلطان علیہم۔ ایک اور شخص ہے جس نے بیچنے کو اپنا غلہ رکھا، گزرتے ہوئے حاجی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ غلے میں ڈالا، نمی محسوس کی، فرمایا یہ کیا؟ جواب ملا بارش کی وجہ سے، فرمایا اوپر تو رکھ دیا ہوتا، اور پھر ایک ضابطہ بیان فرمایا من غش فلیس منا، یہ سن کر وہ اپنی تجارت کا قبلہ درست کر لیتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا فرما کر اسراف و تبذیر پر پہرا بٹھا لیا۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فرما کر یہ بھی بتا دیا کہ اسلامی نظام معیشت میں ذخیرہ اندوزی کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اسی دور میں جب اسلامی نظام معیشت تشکیل دی جا رہی تھی، ایک درجن آیات مطلق کے ذریعے سود کو حرام کر دیا جاتا ہے، اور پھر بھی باز نہ آنے والوں کو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کی خبر دی جاتی ہے۔ آخر سود سے اتنی سختی کے ساتھ کیوں روکا گیا؟ تو اس کا ایک جواب ابن ماجہ کی یہ روایت دیتی نظر آتی ہے کہ سود کی کثرت کا انجام بالآخر معاشی بحران کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ از ربا آخر سے میں زائد فتن کش ندارت لذت قبض حسن۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ ایک ملک کے باشندے کاروبار حیات میں
نہ جھوٹ کا سہارا لے، نہ کمنام طور کو روا سمجھیں، نہ دھوکے بازی کو معالم طریق تصور کرے، نہ ذخیرہ اندوزی کو پروان چڑھائے، نہ رشوت کو گرم بازاری بخشیں، اور نہ اسراف کو بھروے کار لائیں، نہ سود کی لعنت میں ملوث ہو، تو کیا وہ ملک پروان نہیں چڑھے گا، خوشحالی حاصل نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ پروان بھی چڑھے گا، خوشحال بھی ہوگا اور بحران سے محفوظ بھی رہے گا، اس لیے کہ ہر کسی کو اس کا حق مل رہا ہوگا۔ یہی صالح نظام معیشت مالک وجود میں لانے کے لیے تو اسلام نے یہ پابندیاں عائد کی ہے، لیکن ساتھ ہی جب دیگر معاشی نظام کی خانہ تلاشی کی جاتی ہے تو ان افعال قبیحہ پر پابندی تو دور کی بات، بلکہ یہ ساری قباحتیں ان کے نظام کا جزء لا ينفق اور اسی پر اس کی بنا کی خشت اول پائی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا بجا ہوگا خشت اول چون حد میں مار کر تاثری تعمیر اول دیوار کر، کہ اگر معمار پہلی ہی ٹیڑھی رکھے تو دیوار کتنی ہی بلندی حاصل کر لے اس کی کجی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی حال آج کے سرمایہ دارانہ نظام کا ہے، اگرچہ یہ دنیا میں کتنا ہی پھیل جائے مگر اس کی کجی، اس کی قباحتیں اور اس کے دامن پر لگے مظلوموں کے خون کے دھبے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج علماء اور مفکرین کہہ رہے ہیں کہ عنقریب یہ نظام بھی فنا ہونے والا ہے، اس لیے کہ جو چپ رہے گی زبان سنجر لہو پکارے گا اسکی کا۔ سامعین ذویل احترام، اسلام نے جہاں معاشی بحران کی راہیں ہموار کرنے والے ان اعمال پر قدغن لگا دیا، تو وہیں وہ افعال جن سے معاشیات میں بہتری کے ساتھ باہمی اخوت و مساوات جنم لیتی ہے، اسلام نے ان کے کرنے پر پوری شدت و مت کے ساتھ زور بھی دیا ہے۔ مثلا طلب معاش ہے تو جہاں متعدد مقامات پر قرآن کریم میں اس کی دعوت دی گئی ہے، تو وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے القاسم و حبیب اللہ فرما کر ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے۔ لیکن ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات سے قدرت کا نظام معلوم ہوتا ہے کہ یہاں معیشت میں سب برابر نہیں ہو سکتے، پسماندہ طبقہ بنیادی ضرورتوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ فرمایا وآتوا الزکاۃ، اے سرمایہ دارو اپنی آمدنی کا 2.5% غریبوں میں تقسیم کرو تاکہ تمہارا سرمایہ انہیں زندگی اور آسودگی فراہم کر سکے۔ اور انفاق کا دائرہ یہی ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، فرمایا جو بھی ضرورت سے زائد ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو مصارف انفاق قرآن نے بیان کیا اسے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دائرہ انفاق پوری قومی زندگی کے آئینی، شخصی، انفرادی، اجتماعی، قومی، ملکی مصارف و مدات پر محیط ہے۔ تو اب اگر ملک کے اعلیٰ اور متوسط افراد اپنا فاضل سرمایہ جو آپ کا مصداق ہے قرآن کے بیان کردہ مدات پہ خرچ کرتے رہیں تو سرمایہ منجمد ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ اسلام نے ان انفاق کے ذریعے سے سرمایہ داری کے خاتمے کے ساتھ فاقہ کش اور خانمہ برباد فقراء و مساکین کے اقتصادی مسائل کا اور بحران کا حل بھی فرما دیا۔ یہ ہے اسلام کا معاشی نظام۔ اور اسی معاشی نظام کی تو جلوہ نمائی تھی کہ اس کے نفاذ کے تھوڑے ہی عرصے بعد وہ انقلاب پیدا ہوا کہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے حاکم وقت اور شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ کے جد اعلیٰ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے۔ اور اسی نظام کی جلوہ نمائی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دنیا نے وہ ماحول اور وہ موقع بھی دیکھا کہ ایک شخص زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتا تھا لیکن اسے کوئی زکوٰۃ دینے والا نظر نہ آتا۔ اور آج بھی اگر اس نظام کو نافذ کر لیا جائے، اسے اپنا لیا جائے تو ہر طرف خوشحالی کے گل کھلے اور بہار ہی بہار ہوگی، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوگا یہ زلف بردوش کون آیا، لیے یہ خوشحالی کون آیا، یہ کس کی آمد کے گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی، تمام عالم بہار سا ہے، تمام عالم بہار سا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔